السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج میں جو ہے یہ میرا ہوم وزٹ ہے ڈیفینس ڈی ایچ کا۔ یہاں پر ایک کمپنی ہے، تو ان کے پہلے بھی میں نے 2-3 پروگرام کر چکا ہوں۔ ان کے پاس جو ہے نا پلانٹس پودے جو پڑے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر میں نے انٹرویو دینا ہے ان کو، بلکہ انٹرویو پہلے بھی 1-2 دفعہ دے چکا ہوں۔ تو ابھی انہوں نے کچھ پلانٹس پودے جو اندر رکھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے بھی انڈور پلانٹس پودے اگر رکھے ہوئے ہیں کسی دفتر میں یا کسی بینک میں یا کسی بڑی بلڈنگ کے اندر، تو ان کی کیئر کس طریقے سے کی جاتی ہے اور ان پلانٹس پودوں کو کس طریقے سے رکھنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس پروگرام کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ میں جو یہ پہلے والی جو بلڈنگ یہ ریڈی ہے، اب اس کے اندر سے جو جتنے پلانٹس پودے ہیں ان کو نکال کے باہر رکھا گیا ہے، وہ آگے جا کے میں آپ کو چیک بھی کرواؤں گا۔ تو ساتھ میں ابھی جتنے یہ پلانٹس ہیں یہ سٹیل کے جو بنے ہوتے ہیں، ابھی اتنے انہوں نے اور بنوا کر منگوانے ہیں، تو اس کے بعد یہ مشورہ کرنے کے لیے بلوایا کہ اگر یہ ایک ساتھ میں ایک نیو انہوں نے بنایا ہے، یہ بالکل اس کے ساتھ ہے، اس کے اندر بھی اتنے ہی پلانٹس پودے جو ہیں نا یہ رکھے جائیں گے۔ یہ دونوں جو یہ پلازے ہیں سافٹ ویئر انجینئر کمپنی ہے جی، یہ ان کے ہیں۔ تو ابھی یہ والا جو ہے ان کا یہ نیا ریڈی ہوا ہے، اس کے اندر بھی رکھیں گے۔ تو فی الحال جو ہے ابھی یہ کچھ ابھی ان کا کام رہتا ہے، وہ کام وغیرہ یہ ریڈی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر بھی پلانٹس اس طریقے کے رکھے جائیں گے جو انڈور پلانٹس ہوتے ہیں، جو خوبصورتی کے لیے دفتروں میں یا بینکوں میں جس طریقے سے رکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے انڈور پلانٹس پاکستان میں رکھے یا باہر کے ملک میں کسی جگہ پہ بھی رکھے ہوئے، تو ان کی کیئر کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیئر اس کی کس طریقے سے کی جاتی ہے، کس طریقے سے یہ زیادہ خوبصورت رہتے ہیں۔ یہ ان کے باہر جو پودے ہیں، یہاں پر آپ پھولوں والے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے فرنٹ پر، جس طریقے سے پھول وغیرہ دینے والے، اس کے علاوہ کچھ اندر ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ کچھ اندر بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو اندر پڑے ہیں، وہ خالی جو ان کے باکس ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں سٹیل کے بنے ہوتے ہیں، تو وہ گلاس جو ہیں وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب سے پہلے آپ کبھی کبھار یعنی کہ 1 مہینے میں اچھی طرح سے پودے جو ہیں ان کو باہر نکالو، تو پانی کے پاس لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ پودوں کو اچھی طرح سے ان کو سب کو پانی کے پائپ کے ساتھ واش کریں گے، اور ان کو گملیوں کو سائڈوں سے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ اگر موقع ملتا ہے تو آپ ان گملیوں کو پینٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر پینٹ نہیں کرتے تو یہ ویسے سٹیل کے گلاس کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو آپ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ان کی واٹرنگ کی روٹین رکھنی ہوتی ہے، جتنے یہ باہر آؤٹ ڈور ہیں ان کو 2 دن کے بعد واٹرنگ دیں، بھر کے دیں۔ جو اندر پودے ہوتے ہیں ان کو تقریباً 3 دن کے بعد آپ واٹرنگ کیا کریں، تو پودے آپ کے بہترین فرسٹ کلاس جو ہے نا وہ چلیں گے۔ یہاں پر یہ واش ہو جاتے ہیں، جو اندر پودے پڑے ہیں کبھی کبھار ان کو بھی نکال کے آپ واش کر سکتے ہیں۔ اگر اس طریقے نہیں ہوتا، زیادہ مٹی گٹا ان کے اوپر نہیں ہوتا، تو پھر آپ ان کی ڈسٹنگ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر نیچے ان کی واٹرنگ وغیرہ اس کی اگر نیچے لیک ہو جاتی ہے، یا آپ کے جو سٹیل کے گلاس خراب ہوتے ہیں ان کو زنگ پڑ جاتا ہے، تو زنگ پڑنے کی وجہ سے کافی وہ خراب بھی ہوتے ہیں اور گل بھی جاتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ پلانٹس تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ گلاس جو سٹیل کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تمام ادھر سے یہ باہر نکالے گئے۔ ابھی ان کو اچھی طرح سے پانی کے ساتھ ان کو واش کریں گے، اندر باہر سے جو ان کے اندر جیسے کہ یہ واٹرنگ لیک ہونے کی وجہ سے، یہ دیکھیں نا، یہ تھوڑی سی جو واٹرنگ لیک ہوتی ہے ان کی وجہ سے بڑا مسئلہ آتا ہے۔ اچھی طرح سے اس کو ان کی دھلائی کر کے واش کر کے ان کو دوبارہ کپڑے کے ساتھ خشک کر کے اسی جگہ پر رکھے جائیں گے جس جگہ پر یہ تھے۔ ویسے ان کو یہ کافی جو ہے نا تعداد میں ہیں، ان کو ویسے میں نے نیچے نمبر لگا دیے ہیں، جتنے جس فلور سے اٹھائے ہیں اتنے اس فلور پر رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طریقے سے کریں گے تو آپ انڈور پلانٹس جو ہیں کسی بھی جگہ پر کسی بھی ملک میں اس طریقے کا اگر کام آپ کرتے ہیں، آپ کو اگر یہ کام آپ کو کوئی سیکھا ہوگا تو یہ کام بھی آپ کے کام بہت زیادہ آئے گا۔ اس کو انڈور پلانٹس جو ہوتے ہیں ان کو پودوں کو صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے، جس طریقے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کلینک پہ یا ہاسپیٹل وغیرہ میں بھی یہ رکھے ہوتے ہیں۔ خوبصورت ان کے اندر پودے رکھیں، دیکھ بھال کرنے کے لیے بہترین آپ کے پاس جو ہے مالی کاریگر بندہ ہونا چاہیے۔
تو آپ کا شوق اور بھی زیادہ بڑھتا ہے ان کی خوبصورتی دیکھ کے، کیونکہ یہ پلانٹس پودے ایسے ہوتے ہیں، یہ ایک آرٹیفیشل چیز نہیں ہوتی، یہ ایک اوریجنل پودے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، جاندار ہوتے ہیں۔ ان کی واٹرنگ کو سمجھنا، پلانٹس کو صاف ستھرا رکھنا، پلانٹس پودا جتنے بھی ہوتے ہیں وہ خوش بھی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مہینے میں تقریباً ایک دفعہ ہلکی سی اس کو گوڈی کرنی ہے۔ گوڈی کرنے کے بعد اگر ان پلانٹس پودوں کا زیادہ سے زیادہ خوبصورتی اگر آپ دیکھنی چاہتے ہیں تو ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد 1 مٹھی، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو ہے بھوجے ہوئے چنے ہوتے ہیں، ان کے چھلکا آپ کو چھلکے مل جاتے ہیں، وہ تھوڑے سے چھلکے اگر اس کے اندر مکس کر کے ایک مٹھی ایک پودے کو ڈالتے جائیں تو انڈور پلانٹس جتنے بھی لوگوں نے اپنے گھروں میں کمریوں میں رکھے ہوئے ہیں تو بہترین خوبصورتی بھی آتی ہے اور اس طریقے کا آپ کا شوق بھی بڑھتا ہے۔ آپ اپنے بجٹ کے ساتھ ساتھ 4 پودے رکھو، 5 رکھو، سٹیل کے گلاس کے اندر رکھیں، اندر کمرے میں رکھیں، جہاں پر بھی رکھیں گے تو یہ ان کا ویو اور خوبصورتی ہمیشہ کے لیے آتی رہے گی۔ تو کیئر کی طرف سے اگر کوئی پرابلم مسئلہ ہے تو آپ مرتضیٰ گارڈن سے رابطہ کر کے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارا اس طریقے کا کام ہے، بہت دور دور تک لوگ جو ہیں وہ مشورے لیتے ہیں۔ ابھی موسم بہار جو ہے وہ پلانٹس پودوں کے لیے شروع ہو چکا ہے۔ اپنے پودوں کی اچھی طرح سے کیئر کریں، جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں سیم آپ بھی اسی طریقے سے کریں۔ آج کل کے دن کے اندر میرے پاس کافی لوگوں کے سردی کے اندر پودے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، تو ہوم وزٹ کا جو کام ہے وہ جاری ہے، لوگ مجھے بلوا رہے ہیں، تو جس طریقے سے میں لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں ان کے مطابق ان کو کام وغیرہ کر کے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس موسم بہار کے اندر آنے والے جو بھی جس بیماریوں وغیرہ کا اٹیک ہونا ہے ان کے اوپر آپ کو مکمل پروگرام ملیں گے۔ اگر آپ اپنے پودوں کی کیئر اچھی سی چاہتے ہیں تو آپ اپنے پلانٹس پودوں کو موسم بہار شروع ہو چکا ہے ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ ہوم وزٹ کے لیے نمبر میرا اوپر آتا رہتا ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اس طریقے سے جس طریقے ٹائم دوں گا آپ کے پودے پلانٹس جو کیاریاں وغیرہ ہیں وہ بھی ٹھیک زبردست ہو جائیں گی۔ میرے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی کے ہوم وزٹ وغیرہ پہ جاتا ہوں تو ان کے سامنے جب کام کرتا ہوں تو کافی ان کے پاس نالج آتا ہے، ہونر کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے میں کام کر رہا ہوں، کافی ان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ پیسے لگتے ہیں اور سالوں سال ان کے پاس تجربہ رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔